کہ آج پاکستان جیسا ملک جو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہے 76,000 ارب قرضے میں آ چکا ہے، اور یہ قرضہ پاکستان بننے کے بعد سے لینا شروع نہیں کیا گیا، بلکہ پچھلے کچھ 2 دہائیوں کے اندر یہ کام شروع ہوا اور وہ پہنچتے پہنچتے آج یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اور آج ہم ایک ایسا ملک بن چکے ہیں کہ جو چلتا ہی قرضے سے ہے، جو قرضے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اور وہ ذمہ داری بھی قومی یکجہتی سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ جب تک ہم اس سوچ میں رہیں گے کہ اگر میرے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ پرواہ نہیں کر رہے، اور میں اس سوچ میں رہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں پرواہ نہیں کروں گا، تو ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ لوگ باغی کب ہوتے ہیں؟ لوگ باغی تب ہوتے ہیں جب ان کو اپنا لگتا ہے کہ ہمیں حق نہیں مل رہا۔ یہ دہشت گرد جنہیں ہم کہتے ہیں، پہلے ہم ان کو مجاہدین کہتے تھے، پھر ہم نے ان کو دہشت گرد بنا دیا، کبھی ہم ان کو ایک نام دیتے ہیں، کبھی دوسرا نام دیتے ہیں۔ ان میں سے ہمیں ماننا پڑے گا کہ لوگ ہمارے اندر سے بھی ہیں دین نے، اور اس کے علاوہ اور پاکستان میں بہت سے لوگوں نے اپنا اپنا کردار سیاسی طور پر، سماجی طور پر، دینی طور پر ادا کیا ہے تاکہ پاکستان ایک مستحکم ریاست بنے، اور اس کی سالمیت، اس کا جو وجود ہے جس بنیاد پہ وہ بنا تھا، اس کا دنیا میں کوئی ایک چہرہ ابھر کر سامنے آئے۔ انفارچونیٹلی ہمارے اندر ہماری پالیسیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، یا ہماری شاید کوشش اس حد تک نہیں کی ہوگی، یا شاید کوشش کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ضروری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر وہ اس طرح کی بلیسنگ نہیں تھی جس کی وجہ سے آج پاکستان اس مقام پہ کھڑا ہے۔ دہشت گردی بھی ہمارے ملک میں عروج پر ہے اور پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ پہ لے چکی ہے، اور وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں اور مختلف صوبوں میں ایک بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان دینے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی طرح فرقہ واریت کے اندر بھی ہمیں چاہے بیرونی طریقے سے چاہے اندرونی طریقے سے سازشیں کر کے ہمیں اس کے اندر ڈالا گیا، اور اس سے جو نقصانات ہوئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ پھر نسل پرستی کی طرف بھی، اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے کوئی صوبوں میں یہ چیزیں بھی سر اٹھا کر پاکستان کو نقصان دینے میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج ایک ایسا وقت اور ایک ایسا موڑ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے اور سوچنا ہے کہ کیا جو ہمارے آباء و اجداد نے یا ہم نے دیکھا یا ہمارے ساتھ ہوا یا جو برداشت کیا اور جو برداشت کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ایسے دور سے نہ گزریں، ایسے حالات سے نہ گزریں، تو ہمیں مل بیٹھ کر ایک جامع پالیسی کے اوپر تہیا کرنا پڑے گا کہ ہم نے آگے کے لیے کیا سوچنا ہے، کیونکہ ہم سب اپنے اپنے کردار ادا کر کے وہ مقصد حاصل نہیں کر پائے جس مقصد کے لیے ہمارے باجدار نے جانی اور مالیہ قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ تو ہمارے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے یہ کہ آخر کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ٹھہرے ہیں اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ کوششیں ہوئی اس کے اوپر، بار بار ہوئیں، ہم میں سے بیٹھا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی نیت پہ شک کرے اس معاملے پر، نہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ریزلٹس نہیں آئے، اور ریزلٹس نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ایک جامع پالیسی بنا دی جاتی ہے، لیکن اس ملک کے اندر وہ پالیسی جو ہے اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی۔ امپلیمنٹیشن کے بیچ میں جو رکاوٹیں ہیں، ان میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے ذاتی مفادات ہیں۔ اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے ہم اپنی بہت سی دینی اور قومی جو کاز ہے اس کو کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جیسا ملک جو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہے 76,000 ارب قرضے میں آ چکا ہے، اور یہ قرضہ پاکستان بننے کے بعد سے لینا شروع نہیں کیا گیا، بلکہ پچھلے کچھ 2 دہائیوں کے اندر یہ کام شروع ہوا اور وہ پہنچتے پہنچتے آج یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اور آج ہم ایک ایسا ملک بن چکے ہیں کہ جو چلتا ہی قرضے سے ہے، جو قرضے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ تو پھر خود مختاری، خودداری، اپنے اسلامی اقدار، اپنی اسلامی تعلیمات وہ ہم کیسے اپنے ملک کے اندر انشور کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ ہم اپنے فیصلے کرنے کے لیے خود مختار ہی نہیں ہے، اپنے فیصلے کرنے کی ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں
ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہے، اور ہم سب کو یقین ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ناممکن کا جو لفظ ہے وہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کی تعلیمات پر جائیں اور اس پہ عمل کریں تو پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہوگی اور ہم کوشش کریں گے، فیصلے اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن وہ ہمیشہ حق اور سچ کے لیے فیصلہ کرتا ہے، اور انہی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، انہی لوگوں کو فتح دیتا ہے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے گزارش کروں گا کہ کمیاں ہر انسان میں بھی ہوتی ہیں، اس ایک مجسمہ جو بنتا ہے، ایک مجموعہ جو بنتا ہے کسی سیاسی پارٹی کا، کسی تحریک کا، کسی دینی جماعت کا، وہ مکمل تو اللہ کی ذات ہے، اس میں کسی طریقے سے کوئی کمی یا بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ایز اے ہول جو ہمارا ایک مقصد ہے اس کے اوپر اگر سب جامع طور پہ ارثے کی اسٹرینگتھ بنے، ارثے کے مضبوط کندھے بنے، تو میرے خیال میں ہم ان سب چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا پڑے گا۔ صرف کر سکتے تک کی باتوں میں ہم یہاں تک پہنچ چکے، ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں اب ہر حد تک جانا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے معاملات اور یہ سارے جو اس وقت چیلنجز ہمیں اس وقت درپیش ہیں، ان سے ہمیں نہ نکلے تو ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے کیا معاملات ہوں گے، ان کے کیا مسائل ہوں گے، اور وہ کن مشکلات سے گزریں گے، کیونکہ جو ملک شروعات ہی اپنی سالانہ بجٹ سے، ابتدا ہی قرضوں سے کرے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہ ہو، اپنے فیصلوں کے لیے خود مختار نہ ہو، تو نہ وہ اپنے دین کی خدمت کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی عوام کی خدمت کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے اس آئین کے لیے وہ کام کر سکتا ہے جو آئین اس نے اپنی ریاست کے اندر اپنی عوام کے لیے بنایا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین کے مطابق اپنے باشندوں کو اس نے اس آئین کے مطابق ان کے حقوق دینے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا خاتمہ عوام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک عوام کے دل نہیں جیتے جائیں گے، عوام کو ساتھ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک دہشت گردی کا خاتمہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جو ہمارے درمیان فرقہ واریت کی نفرت پھیلائی جاتی ہے، اس میں بھی جب تک عوام خود آگے نہیں بڑھے گی، علماء آگے نہیں بڑھیں گے، خود اس کو لیڈ نہیں کریں گے، اس مسئلے کے اوپر خود یکجا نہیں ہوں گے، تو کوئی بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ نسل پرستی، قوم پرستی، لسانیت بھی ایک ایسا ہی عنصر ہے کہ جس کے اندر جب تک سارے مل جل کے بیٹھ کے ایک ہو کر اپنی نسل کو، اپنی قوم کو، اپنی عوام کو یہ پیغام دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ ہم نے ایک ہو کر پہلے ایک پاکستانی ہو کر کام کرنا ہے، مسلمان ہو کے کام کرنا ہے، تو اس چیلنج سے بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ان مشکلات سے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے اندر ہمیں 3 چیزوں کے اوپر مل کے ایک ایسی جامع پالیسی بنانی چاہیے جو میں آپ کو آج پیش کر رہا ہوں، کہ جس کے اندر نہ ہماری سیاست ہونی چاہیے، سیاست ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کوalitions کرتی ہیں، الیکشن لڑتی ہیں، وہ ایک سائڈ پہ کام ہے، وہ 5 سال بعد ہوتا ہے، 4 سال بعد ہوتا ہے، اس ملک میں کبھی جلدی بھی ہو جاتا ہے، اس کو ہمیں سائڈ پہ رکھنا پڑے گا۔ قومی یکجہتی کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اس وقت حکومت کی ضرورت جن کو ہے، اور قومی یکجہتی قائم نہ کر کے وہ دیکھ چکے ہیں حکومتیں کر کے، تمام بشمول ہم چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ تمام پارٹیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ کسی نہ کسی حکومت کا حصہ رہی ہیں، وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قومی یکجہتی نہ ہونے کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی یہ چیلنجز نہ ہو، آج وہ چیلنجز اور وہ مسائل کھڑے ہیں ہمارے سامنے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے دہشت گردی، فرقہ واریت، لاسانیت، صوبائیت، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک جامع پالیسی پہ آج ایک اتفاق کرنا پڑے گا، آپ کی مشاورت سے ایک پالیسی دینی پڑے گی، اس پالیسی پہ سٹینڈ کرنا پڑے گا، اس پہ ٹھہرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر ہر حد تک جانا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ رول آف لا جو اس ملک کے اندر ہے وہ بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہماری قانون کے مطابق ہم سب کا تحفظ، ہماری قوم کے، ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا، ہمارے تمام افراد کا تحفظ، وہ بھی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری بھی قومی یکجہتی سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ جب تک ہم اس سوچ میں رہیں گے کہ اگر میرے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ پرواہ نہیں کر رہے، اور میں اس سوچ میں رہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں پرواہ نہیں کروں گا، تو ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہو سکتی۔ قانون کی بالادستی تب ممکن ہے
کہ جب ہم سب اس بات کے اوپر ایک ایجنڈے پہ سوچیں کہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور جس دن قانون کی بالادستی ہوگی اس ملک کے اندر، تو پھر اس ملک کے اندر جو بھی قانون سے بالا تر ہونے کی کوشش کرے گا، قانون کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کو کم از کم ہمیشہ لوگ باغی کب ہوتے ہیں؟ لوگ باغی تب ہوتے ہیں جب ان کو اپنا لگتا ہے کہ ہمیں حق نہیں مل رہا. یہ دہشت گرد جنہیں ہم کہتے ہیں، پہلے ہم ان کو مجاہدین کہتے تھے، پھر ہم نے ان کو دہشت گرد بنا دیا، کبھی ہم ان کو ایک نام دیتے ہیں، کبھی دوسرا نام دیتے ہیں. ان میں سے ہمیں ماننا پڑے گا کہ لوگ ہمارے اندر سے بھی ہیں. وہ اس حد تک کیوں گئے، کیوں مجبور ہوئے، ہم ان کی اصلاح کیوں نہ کر سکے؟ اس کے لیے آپ کو آج یہ زحمت دی گئی ہے کہ اصلاح نہ کرنے پر بھی ہم سے اللہ تعالیٰ ایک سوال کرے گا کہ ہم نے اپنی کیپیسٹی میں اصلاح کیوں نہیں کی، اور ہم کیوں ناکام ہوئے اصلاح کرنے میں. اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے ہی کوئی بدلاؤ ہوتا ہے، اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دو صوبوں میں دہشت گردی کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایک بلوچستان اور ایک صوبہ خیبر پختونخوا. اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ دونوں صوبوں میں ایک تو ان کو پیچھے رکھا گیا، محرومی کی وجہ سے لوگوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا. پھر ان صوبوں میں وہ قوتیں جو سازش کر کے ہمیں کمزور کر رہی تھیں، وہ فرقہ واریت کرانے میں بھی کامیاب ہوئی، اور وہ اسی طرح لسانیت بھی کا قیام بھی انہوں نے ان صوبوں میں وجود میں لایا، جس کی وجہ سے آج حالات یہ ہے. اور میں آپ کو بحیثیت وزیر اعلیٰ بتا دوں کہ کرم کا جو مسئلہ ہے اس میں تمام عوام امن چاہتی ہے، دونوں طرف سے. کچھ عناصر ہیں جن کی وجہ سے امن قائم نہیں ہو پاتا، اور کتنی جانی نقصان ہوئے ہیں اس کے اندر. جب آپ اپنے خواتین پہ اور اپنے بچوں پہ حملہ کر کے ان کو مار کر کسی بھی طرف سے خوشی محسوس کریں، تو میرے خیال میں ہم دین اسلام میں بھی نہیں ہے. اور پھر ہم نہ مانیں اس بات کو کہ ہمارے اندر نفرتیں نہیں ہیں، تو پھر مسئلوں کا حل بھی نہیں نکلتا. ہمیں ماننا پڑے گا، ہمیں فیس کرنا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں کو مان کر ان کو اون کر کے ان مسئلوں کا حل نکالنا پڑے گا. انشاءاللہ ہمارے جو وہاں کے جتنے بھی حمایتین تھے، مشران تھے، میں شکر گزار ہوں. پھر پورے قبائل کے مشران بھی وہاں پر گئے، باہر آ گئے، اور اس مسئلے میں آج کی تاریخ میں اس وقت تک جو حالات ہیں وہ اتنے قابو میں آئے کہ کم از کم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے لیے راشن کو نہ چھوڑنا، یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم یزید کی بات کرتے ہیں، پانی بند کرنا، لیکن آج ہمارے اپنے ہی اندر ہم یہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ کسی کا پانی یا کھانا ہم بند کر رہے ہیں. تو یہ کمی کس چیز کی ہے؟ یہ کمی تعلیم کی ہے، یہ کمی شعور کی ہے. اگر ہم وہ شعور نہیں دے پائے تو آج ہم اس شعور کو دینے کے لیے کوئی پالیسی بنائیں اور اس پہ پھر عمل درآمد کروائیں. رول آف لا کے بغیر کوئی بھی ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی. ریاست آگے بڑھنے میں جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی اس وقت تک ریاستیں آگے نہیں جا سکتی. اس میں بھی ہمیں ایک جامع پالیسی مرتب کر کے اور اس کو پھر انشور کرنا ہے. کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو پورے پاکستان کے ہر کونے سے ایک آواز آنی چاہیے کہ جو چیز ہمارے آئین میں، ہمارے قانون میں ہمیں جو چیز تحفظ دے رہی ہے، اگر اس سے آگے کوئی بڑھے گا چاہے کوئی بھی ہے، تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کرنے کا، اپنا مسئلہ پیش کرنے کا، احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں. اور جب ایسا کچھ نہ ہو، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر کے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنا کام روزگار چھوڑ کر وہ اس طرف بڑھے؟ اس طرف بڑھنے کی وجہ نفرت ہے. اور جب قوم میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو قومیں کمزور ہوتی ہیں، وہ قومیں ٹوٹتی ہیں. اور ہم اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں، اپنے اس ملک کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں، اپنی تاریخ میں دیکھ چکے ہیں کہ ہم ایسے حالات سے گزرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کا یہاں پہ آ جانا اس بات کا ایک واضح پیغام ہے کہ ہم کچھ چیزوں کے اوپر ایک ہیں، ہمیں ایک ہونا پڑے گا. ان چیزوں پہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پہ مل کر ایک جامع پالیسی بنا کر پوری قوم، ریاست، حکومت، چاہے جس کی جہاں پر بھی ہے، ان سب کو ایک پیغام دینا پڑے گا کہ اگر ان چیزوں کے اوپر اس طریقے سے کام کیا جائے تو ہم سب مل کر اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں گے. اور اگر اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کوتاہی برتی جا رہی ہے اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے، تو اس کے لیے اپنی ہم مل کر آواز بھی اٹھائیں گے
مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ اچھی نیت کے ساتھ، اچھے مقصد کے ساتھ انشاءاللہ ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں.